چل رہی ہے. اچھا کیا سمجھاؤں آپ؟ کوئی مجھ سے پوچھے نا کیا بات بتائیں. یار ای کامرس کے بارے میں ان کو کچھ سمجھائے. آپ کو کب ای کامرس کا آئیڈیا ہوا اور آپ کو کام سٹارٹ کیے ہوئے کتنی دیر میں آپ نے چیزیں پک کی اور پھر کام کیسا چل رہا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ میرا دور دور تک اس فیلڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تو آپ کے ساتھ ہی میں نے کام کیا. دراز میں جب آپ نے کام کیا ہے اس کے بعد آپ کا اس ٹائم بھی آپ نے لوکل ای کامرس کیا ہے. آہستہ آہستہ ہی میں نے سیکھی ہے، لیکن جو چیز دیکھیں ساری چیزیں اسٹریٹ وے بھی نہیں چلی، مسئلے مسائل آئے ہیں. تو ہمیشہ آپ نے جس چیز کی طرف مجھے کہا ہے کہ کس پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے، اس چیز کو میں نے سمجھا ہے. وہ چیز یہ تھی کہ آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ یار پروڈکٹ ہر ایک اچھی ہوتی ہے، بس آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہے آپ ہمیشہ اپنے کریٹو پہ زیادہ توجہ دی ہے، تو میں نے بھی اس چیز کو پکڑا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب کام کرتے ہیں تو پھر دوسرا کوئی اور کام نہیں ہوتا، تو اس میں نہ رات ہوتا ہے نہ دن ہوتا ہے، بس آپ ہمیشہ کام ہی کرتے ہیں. اپنے کام کا تو یہی فائدہ ہوتا ہے نا کہ آپ مزدور بھی خود ہو، آپ دیہڑی مار بھی خود ہو، آپ باس بھی خود ہو اور آپ رائڈر بھی خود ہو سارا. کیونکہ اپنا کام کرتے ہوئے نا بندے کو شرم نہیں محسوس ہوتی. ہم نے خود ڈلیوریاں کی ہے، خود اپنے برانڈ کی ڈلیوریز کی ہے. اسٹارٹ میں بالکل ایسے اسلام آباد میں پھرے ہے، بائک پہ جا کے ڈلیوریز دی ہے ہم نے. تو اپنے کام میں تو شرم ہی نہیں ہے نا. وہ تو شرم تو اگلے کے کام میں ہے کہ آپ اگلے کی مزدوری کر رہے ہو، اس کے لیے کام کر رہے ہو. اپنے کام میں سب سے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ وٹ ایور یو ڈو اٹ فار یور سیلف. اور دوسرے کے لیے جو بھی آپ کرتے ہو آپ اگلے کے لیے کرتے ہو، بھائی اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتے سوائے تنخواہ کے. سر اس کے بعد جو سب سے بڑی ایک بات ہے نا کہ آپ کو جو ڈائریکشن ہے نا، ڈائریکشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2019 سے پہلے میں کیا کرتا تھا. جب کووڈ آیا یقین کریں کہ اگر میں وہی کچھ کر رہا ہوتا تو میرے لیے بڑے مسائل ہونے تھے. تو آپ نے جس چیز پہ لگایا یا جو ڈائریکشن دی ہے اس پہ پھر میں نے آگے لوگوں کو کافی حد تک سپورٹ کیا ہے، کافی بندوں کو. لیکن اس میں ایک چیز دیکھیے سر، اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جب سارا کچھ کر کے دے دے مجھے، یعنی کہ بس میں سوچوں اور میرے آرڈرز آنا شروع ہو جائیں. آپ جب یہاں نہیں تھے دبئی میں تھے، یقین کریں سر میرے 12 لاکھ روپے کے ریٹرنز آئے ہیں. تو جب میں نے وہ وجوہات ڈھونڈی کہ یار یہ کیوں ہوا ہے میرے کام میں، یعنی ایڈ سپینڈ سر میں نے $3000 کا ایڈ سپینڈ کیا ہے. میری پروڈکٹ وننگ پروڈکٹ رہی ہے اور ڈیلی بیسس پہ میرے 50 to 60 پارسلز شپ کر رہا ہوں میں. تو اینڈ پہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میرے 1 ملین پلس میرے ریٹرنز آ رہے ہیں. تو وہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس میں سر جو سب سے بڑی بات ہے تو وہ میں خود انوالو نہیں تھا. تو آپ کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرے گا، آپ نے خود کام کرنا ہے. کرے گا لیکن جان چھوڑائے گا. سر اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میری تو ایک آرڈر کینسل ہوتا ہے، میری جان جاتی ہے کہ یار میرا $1-2 لگے. ایک آرڈر جب آپ کی سستی کی وجہ سے کینسل ہوتا ہے، آپ کی سستی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے کسٹمر کا ایڈریس ٹھیک نہیں لیا، یہ آپ کی سستی ہو سکتی ہے. آپ نے کسٹمر سے بات کرتے ہوئے جج نہیں کیا کہ بھائی یہ پارسل ریسیو کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ آپ کی سستی. سر وہ جب تک آپ کام کریں گے، آپ نے پھر اس کو ٹریک نہیں کیا کوریئر میں جا کے کہ بھائی وہ آرڈر پہنچا یا نہیں پہنچا. تو ایک آرڈر جب آپ کا ریٹرن آتا ہے نا تو صرف آپ کو ریٹرن چارجز نہیں پڑتے، آپ کو جو ایڈ کاسٹ آپ نے ضائع کی ہوتی ہے وہ بھی آپ کی چلی جاتی ہے. اور دوسری جو انوینٹری آپ کی 1 ہفتہ 10 دن وہ آپ کو جو آر ٹی اوز میں تو پھر 10 دن بھی نہیں، کبھی کبھار 15 دن آپ کی جو ہے وہ پارسل ان کے پاس پڑا ہوتا ہے. 15 دن آپ کا مطلب اگر 2000 کی ایک چیز آپ نے لی ہے اور اس پہ آپ نے 500 کا ایڈ لگایا اور اس کے بعد اس کے 200 کے ڈیلیوری چارجز ہے، تو یہ 2700 روپیہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے. اگر آپ کے 100 پارسل ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو 27,000 روپیہ آپ کا 15 دن کے لیے ان کے پاس فضول میں پڑا ہوا ہے، باؤنڈ ہو گیا. ایسے ہی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے جو بندے کو دیکھنی ہوتی ہے. اصل میں سر سب سے جو بڑی بات ہے نا میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ کسی کو ہم کہتے ہیں نا کہ آن لائن، سر اس میں کیا ہے آن لائن؟ ہم تو کوئی آن لائن نہیں کر رہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ صرف اپنی مارکیٹنگ ہماری آن لائن ہے. ہم چیزیں تو ساری فزیکل والی کر رہے ہیں. یہ اگر میں فزیکل سٹور عثمان بھائی کا دکھا دوں، چلے ویڈیو کے آخر میں بھی دکھا بھی دیں گے. ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا گھر ہے، اس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہاں پہ کوئی اس طرح کا بڑی کوئی لگژری نہیں ہے، بس یہ صوفہ سیٹ رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ پیکنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ سلپس جنریٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ کوریئر والے آ کے اٹھا دیتے ہیں. آپ کو اگر یہی سیم چیز جو آپ پی ایل کر رہے ہیں، یہ اگر آپ کو باہر جا کے کوئی اس کا شو روم وغیرہ رکھنا ہوتا
تو میرے حساب سے شو روم اگر آپ بڑے ہی پوش علاقے میں بھی رکھ لے 10 لاکھ روپے کا شو روم رکھ لے تو پہلے دن بھی آپ کو اتنی سیل نہیں آنی جتنے دن جس طرح آن لائن میں پہلے دن سیل آتی ہے. سر میرا پوائنٹ وہیں پہ آ کے رکتا ہے کہ آن لائن میں سر ہم کون سی چیز کیا کریں کہ بالکل ہوا میں ہر چیز ہم چیز تو بھیج رہے ہیں, ہم سارا کچھ کر رہے ہیں, ہمارے پاس کیا ہے, ہم نے صرف مارکیٹنگ کرنی ہے. مارکیٹنگ پہ اب کیا ہے کہ اب یہ تو نہیں ہے کہ میں ایک پینسل اٹھا کے 5 روپے کی کہوں کہ یہ میں بیچوں گا اور میں امیر ہو جاؤں گا. سر یہ بک چکی ہے, اس کی ہر بندے کو ریٹ پتہ ہے. ہاں آپ اس پینسل کے ساتھ کوئی ایسی فقیری کریں, ایسا کوئی کریٹو بنائیں اس کا کہ اس کے یوز میں فرق نظر آئے کہ یہ بندہ جو منگوا رہا ہے اس کو اس کا کوئی فائدہ ہو. کیوں سر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل اس میں کوئی چیز ایڈ کرے کہ جو یونیک ہو, مارکیٹ میں اویلیبل نہ ہو, اگلے کو اٹریکٹ کرے. تو ہماری چیزیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے دکھا کے اسی ٹائم ڈیزائر لے کے آنی ہے کہ یہ آپ منگوا لیں, یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک چیز آپ کے کورس کے حوالے سے میں سر ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. آج سے تقریباً 6 منتھ کی پہلے کی بات ہے, میں نے ایک میرے جاننے والے تھے تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ میرے 2-3 سٹورز ہیں تو میں نے ان کی ایڈورٹائزنگ کرنی ہے. سر آپ یقین کریں کہ انہوں نے جب ایڈورٹائزنگ کی بات کی تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ سے ہم ڈالرز میں چارج کریں گے. میں نے کہا کتنے ڈالرز میں چارج کریں گے؟ انہوں نے کہا جی $700 میں آپ سے چارج کریں گے. میں نے کہا سروس کی بات کر رہا ہوں. تو اس ٹائم سر یہ چیزیں مجھے نہیں آتی تھیں, جو سچ ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایڈز کیسے چلانے ہیں, کیا کرنے. انہوں نے مجھے جس طرح بتایا کہ اس طرح اتنے آرڈرز آئیں گے, اتنے آرڈرز آئیں گے, وہ میں نے کیا. اب یقین کریں کہ وہ $700 میرا ٹوٹل لاس میں چلا گیا اور مجھے آرڈرز نہیں ہے. جب آپ سے میں نے سیکھا ہے تو سر پھر میں آج چیلنج کر کے کہتا ہوں نکال کے دکھائیں نا سیل. وہ ان کو اگر میں یہ چیز کہوں کہ جناب یہ ہے 4.5-5 لاکھ کی پر ڈے کی سیل ہے, آپ مجھے نکال کے دیں. تو میں نے نا کورس میں ایک چیز تھوڑی سی لڑکوں کو گائیڈ کرنے کے لیے بتائی ہے کہ یہ میں آپ کو بیسکس سکھا رہا ہوں, لیکن بیسکس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں کرے گا. بیسکس کا مطلب یہ کہ میں ہر چیز کو اس کے مطلب کے اور اس کے یوز کے مطابق ٹچ دے رہا ہوں. مطلب یہ ہے اب لڑکے کہہ رہے کہ سر ایڈوانس کورس, بھائی یہ ایڈوانس ہی ہے نا یار. آپ کو جو میں نے چیز سکھائی ہے یہ بیسک اس لیے بولا ہے کیونکہ حسب ذائقہ میں نے ہر چیز کو ٹچ دی ہوئی ہے. اب آپ نے خواہ پیسے ضائع کر کے میرے ایڈوانس کورس بائی کرنا ہے یا میرے سے جو ہے نہیں. اس میں سر میں تھوڑا سا میری رائے ڈیفرنٹ ہوگی. دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ جتنا ای کامرس میں اگر میں یہ اکیلے کرتا تو میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے چھوڑ دینی تھی. سر آپ کی سپورٹ میرے ساتھ تو رہی ہے, ٹھیک ہے, مجھے جو مسئلے مسائل آئے ہیں میں نے آپ سے پوچھا ہے. اب یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بیٹر ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ خود کام کر رہے ہیں اور $1 پر آرڈر کے ساتھ آپ اوپر دے رہے ہیں تو وہ سر مہینے کا حساب لگائیں تو وہ 1.5-2 لاکھ روپیہ وہ بن جاتا ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ سر 50,000 یا کچھ چیزیں دے کے انسان وہ بالکل ایکوریٹ چیز کر لے. میں تو کہوں گا کہ آپ اپنا وقت بچائیں, پیسے کی ویلیو نہیں ہے, وقت بچائیں اور چیز. لیکن سیکھے بھی تو صحیح نا. اب یہ چیز فری میں اویلیبل ہے, آپ لوگ کیوں نہیں سیکھ رہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک چیز میں نے فری میں دے دی ہے, میں اگر پیڈ کورس بھی کرواؤں گا تو پیڈ کورس میرا کیا ہوگا؟ یہی چیز ہوگی اس میں میری مینٹورشپ. اب دیکھیں عثمان ہے, میرا دوست ہے, جاننے والے ہیں, میرا بھائی ہے, میرا پارٹنر ہے. اب عثمان بھائی کو میں سپورٹ دے رہا ہوں. اب ہر بندے کی سوشل سرکل میں 2-3-4-10 لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ سپورٹ دے سکتا ہے نا, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اب عثمان ہے, عثمان کے آگے 5-7 بندے ہو گئے جن کو سپورٹ دے سکتے ہیں. اب اگر ہر بندہ ان باکس میں سٹارٹ ہو جائے, مجھے کہے کہ میرا سٹور چیک کرے, مجھے یہ کر کے دے, مجھے پروڈکٹ فنڈ کر کے دے, مجھے ایڈز چلا کے دے, تو اس طرح نہیں ہو پاتا. اس طرح ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اب اپنے آپ کو تصور کر لیں. لہذا آپ کورس پہ فوکس کریں. کوئی ایک آدھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو گروپ میں پوسٹ کریں. آپ کے سپورٹ کے لیے اینی ٹائم ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ. سر رسک تو لینا پڑے گا نا. کون بندہ ہے جو مجھے بتائیں, ایک بندہ بھی بتا دے جو رسک لے رہا ہے یہاں پہ. ہر بندے کو دکھ. آپ خود بتائیں سر ہم نے کتنے نقصان کیے, آپ بتائیں. اب یہ نقصان تو کوئی نہیں گنواتے نا. یہ اگر میں بتاؤں, میں نے پرسنل, یہ بھجن سامنے بیٹھے ہیں, اگر سر میں یہ کہوں کہ 2 سال کے اندر میں 10 ملین سے اوپر میں نے لاس کیا, تو کیا آپ اس بات کو نیگلیکٹ کریں گے؟ بالکل کیا ہے سر. ایسے ہی ہم نے فیس بک سے بہت پیسہ کمایا, ٹھیک ہے, یہ سر بیٹھے ہوئے ہیں,
ساری چیزیں اب وہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود ہم نے جب چھوڑی یا اسکپ کی ای کامرس کی طرف آئے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کوئی سبزی تو ہے نہیں کہ آج آپ لگائیں گے تو صبح ہم اس کو بڑے اوپر کے لیول کی طرف دیکھ رہے ہیں, بہت اوپر کے لیول کی طرف. تو اگر پاکستان میں جو بندہ چیز بیچ لے, سر مجھے یہ بتائیں جو پاکستان میں ای کامرس میں کامیاب ہو جائے اس کی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اگر صرف تھوڑا سا یورپ کی طرف نکلے تو؟ بھائی ابھی پچھلے دنوں دراز کے سی او نے بیان دیا تھا کہ پاکستان از ویری ڈیفیکلٹ مارکیٹ ٹو ٹریڈ. پاکستان بہت ڈیفیکلٹ مارکیٹ ہے, یہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے اس حساب سے کہ کسٹمرز اور جو دوسرا ہے سیلرز ہے ان کے کوئی جو ایتھکس ہوتی ہے, کوئی بیسک جو ایتھکس ہوتی ہے وہ ہم میں نہیں ہے بھائی. ہم ایز اے سیلر بھی فراڈ کر رہے ہیں, ہم ایز اے بائر بھی فراڈ کر رہے ہیں. ایز اے سیلر ہم غلط چیز بھیج رہے, ایز اے بائر ہم منگوا کے پھر رفع دفع ہو کے الٹی پلٹی اگلی چیز بیچ کے جو ہے وہ ریٹرن کر دیتے ہیں. تو دونوں طرف جو ہے وہ اخلاقی زوال ہے. لیکن یہ کہ پاکستان میں اگر آپ کریں گے تو رسک کم سے کم ہے, منیمم رسک ہے پاکستان میں. اور باہر کریں گے تو اب امیزون کی طرف لوگ بھاگی جا رہے, دوڑی جا رہے. ایک امیزون کی ہوا چلی ہے نا, اور ایسی ہوا ہے کہ یا سکسیس ریشو جس کا 20% ہو اس بزنس میں آپ کیوں انویسٹ کریں گے یار. یہاں پہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دیتا ہوں سکسیس ریشو جو ہے وہ 80 to 90% سکسیس ریشو ہے پاکستان میں لوکلی کامرس کرنے کا. آپ اگر ادھر نہیں کامیاب ہو پاتے تو خاک امیزون میں کامیاب ہوں گے. کرو ڈالر میں کماؤ اچھی بات ہے, لیکن پہلے روپیہ میں پیسوں میں تو کمانا سٹارٹ کرو. یہاں پہ ایکسپیرینس ہوگا, یہاں پہ اگر لاس ہوا تو لاس بھی کم ہوگا, پرافٹ ہوا تو چلو پرافٹ بھی ڈالر کے مقابلے میں کم ہوگا. لیکن مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے یار, 24 ارب پتہ نہیں کتنی آبادی ہے, اس میں سے اگر آپ موبائل یوزرز کو لے لو تو 10 ارب تو موبائل یوزرز ہیں آپ کے پاکستان میں. تو آپ ان کو اگر چیزیں بیچنے جا رہے ہو, سوشل میڈیا کے یوزرز آپ گوگل کریں پاکستان میں کتنے یوزرز ہیں, یہ سارے آپ کے کسٹمرز ہیں. آپ فزیکل سٹور دیتے ہو تو کراچی لاہور تک ہی محدود ہوتے ہو, یہاں پہ آپ پورے پاکستان کو اپروچ کر سکتے ہو, آپ اپنی چیز پورے پاکستان میں سیل کر سکتے ہو. سر ان کو یہ سب جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم سونے کی چیز بیچ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سونے کی کوئی چیز ہے, ان کا ہاتھ بیٹھ گیا ہے, یہ کوئی ان کے پاس پروڈکٹ نکالنے کا یا پروڈکٹ سرچ کرنے کا کوئی الگ میتھڈ ہے. اگر اس بات کی مجھے قسم بھی دینی پڑ جائے تو میں دے سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہی نارمل چیزیں ہیں, وہی دراز ہے, وہیں سے چیزیں نکلتی ہیں, سیم ایڈورٹائزنگ میتھڈ ہے, سارے کا سارا وہی ہے. پرابلم صرف کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ میرے بھائی جس کو بیچنا آ گیا نا, پوری دنیا سیل پہ چل رہی ہے. آپ دیکھ لیں کنٹری کی بات کر لیں, چائنا ہے یا کوئی بھی سپر پاور کیوں کہلائے گا, وہ سیل کر رہے ہیں. تو آپ اسی ٹائم کامیاب ہوں گے جب آپ کوئی بھی چیز سیل کریں گے, کچھ بھی سیل کریں گے تو آپ بیٹر ہو. سر دوسری بات آپ یقین کریں, حالات یہ جا رہے ہیں, چھوڑے لاکھوں کو. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ باہر میں بڑے بڑے خان لوگوں کے بات کے پاس بیٹھا ہوں, ان کی جو باتیں میں نے سنی ہیں سر, آج سے 2 سال پہلے جن لوگوں کی ورتھ میں نے دیکھی ہے کہ 50 ملین 60 ملین ہے نا, ابھی ان کی ورتھ یہ ہے کہ سر ان کے پاس 50,000 یا لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپیہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ ابھی بھی اسی روایتی انداز کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں, بس اسی جگہ کی ایک آڈینس انہوں نے رکھی ہوئی ہے, وہی چھوٹے سے لنکس ہیں انہی سے چل رہے ہیں. لیکن اب چیزیں ساری کی ساری ڈیجیٹل. سر میں اس دن بات دیکھ رہا تھا, اب لکس صابن ہے چھوٹی سی 50-60 روپے کی سر یا 100 روپے کی پروڈکٹ ہے. آپ مجھے بتائیں لکس ایوارڈ جو کراتے ہیں سر, جتنے وہ ایکٹرز بلاتے ہیں سر, کتنی کو انویسٹمنٹ کرتے ہوں گے مارکیٹنگ کے اندازہ سر. اگر میں یہ کروں کہ وہ کروڑوں میں ہوگی, ایک ایکٹر کو 10-20 لاکھ بھی دے تو بات کہاں تک جاتی ہے. اب وہ برانڈنگ سر وہ کیوں کر رہے ہیں سر, پاور تو ہے ڈیجیٹل کی. یار آپ کوک پیپسی کو لے لو, بچہ جب کچھ چیز باتیں سیکھتا ہے نا, سب سے پہلے کوک پیپسی کا نام وہ میں تھوڑی سی بات انٹرپٹ کروں. وہ میں سر ایک دن وہ لیٹا ہوا تھا, میرا بھتیجا وہ دیکھ رہا تھا کارٹون, تو میں نے یار سوچا کہ یہ جو کارٹون کے اوپر یہ جو ایڈورٹائزنگ چل رہی ہے, اچھا اس میں واقعی سر وہی جو صحیح منجے ہوئے برانڈ ہے نا, ان کے ایڈ چل رہے تھے کہ بچہ شروع سے ہی وہ چیز دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے اس کا پھل 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد بچے کے آٹومیٹیکلی مائنڈ میں یہ چیز آ جانی. تو اس بات پہ سر یہی ہے کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے یا جو بھی ہمارے پاس, اچھا اب یہ بھی ایک بات ہے سر, سب کے مائنڈ میں یہ ہے کہ اب فیس بک پہ اگر ہم نے ایڈ چلائے تو اس کا رسپانس نہیں ہے, اور ٹک ٹاک پہ چلائیں یا یوٹیوب پہ چلائیں یا گوگل پہ چلائیں تو اس کا رسپانس الگ ہوگا. بات ساری کی ساری کریٹو کی ہے, ٹھیک ہے. اگر چیز آپ کی چیز میں دم ہے
تو آپ میں کہتا ہوں کہ صرف وہ OLX پہ لگا دیں, وہ بک جائیں گے. فیس بک مارکیٹ پلیس پہ لگا کتنی زبردست ہے. اور باقی یہ جو بگنرز ہیں سر, اگر یہ اپنے ساتھ یہ مائنڈ کر لینا کہ میں نے یار 5 چیزیں بیچنی ہیں, ٹھیک ہے, تو یا ایک ایک پلیٹ فارم پہ ایک ایک چیز بک جائے تو میرے خیال میں سر وہ 4-5 ہزار روپے پر ڈے کا ایزیلی وہ ارن کر سکتا ہے. اگر 4-5 ہزار ایزیلی ارن کر رہا ہے سر, اس بندے کو دیکھیں جو 1 لاکھ روپے اگر سیلری لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا خان سمجھتا ہے, تو بھجن آپ اس سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے. حالات دیکھیں, حالات کس طرح حالات یہ سر دیکھیں, اگر یہ مہنگائی ایسی نہ ہوتی نا, یقین کریں میں نے کورس نہیں کروانا تھا اگر حالات نارمل ہوتے. میں صرف اور صرف کورس کروانے کا مقصد یہ تھا فری میں کہ یار یہ لوگوں کا تھوڑا سا رجحان چینج ہو جائے یار. امیزون امیزون امیزون, میں تو تھک گیا ہوں بھائی امیزون کے نام سے. سر ایک بات میری بتائیں, اس کام میں اگر یہ کورس کرا رہے ہیں, اتنی کھپ کر رہے ہیں, مجھے بتائیں میری ذات کو یا آپ کی ذات کو کتنا کوئی فائدہ ہے؟ چلیں یہ بتائیں آج. یار فائدہ تو ایز سچ کوئی نہیں ہے, لیکن میرا جو جہاں تک میں سوچ رہا ہوں نا, میں کہتا ہوں کہ یار جو آن لائن دنیا کا جو میرے ایکسپیرینس رہے نا 5-6 سال کا, ساری چیزیں میں نے دیکھی ہے. ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, لیکن میرے حساب سے جو پریکٹیکل کرنے والی چیز ہے نا سب سے آسان وہ لوکل ای کامرس ہے. آپ کوئی بھی فیلڈ لے لو, بلاگنگ لے لو, SEO لے لو, فری لانسنگ لے لو, آپ کو بنتے بنتے گرو بنتے ہوئے اور کام سٹارٹ کرتے ہوئے اور پیسے جنریٹ کرتے ہوئے 5-6 مہینے تو ہر جگہ لگتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ 1 مہینہ دل لگا کے کام کریں تو اگلے مہینے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ایک 17 to 18 اور 20 گریڈ کے آفیسر سے زیادہ جو سیلری ہوتی ہے اس سے آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں صرف 2 مہینے میں. اب اگر آپ 1 مہینہ کام کو کورس کو دے دے, چیزیں سرچ کرے, میں نہیں کہتا یار میرا کورس کرے, کسی اور کا کورس کرے. بہت سارے لڑکے ہیں مارکیٹ میں جو کورس کروا رہے ہیں, فری میں بھی کروا رہے ہیں, پیڈ میں بھی کروا رہے ہیں. آپ ایک دفعہ وہ کورس کریں پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. میرے پاس ایک نا پچھلے دنوں ایک میاں والی سے ایک بھائی آیا نا, تو یا وہ بیچارہ مجھے کہنے لگ پڑا میری ابھی شادی ہوئی ہے تو میں کیا کروں. میں نے اس کو یار ای کامرس کر. اب سر دیکھیں, ایک بندے کو کہیں کہ کورس کر لو, اب کورس کرنے کے بعد سر اس نے اگر سیلنگ کرنی ہے, میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے دنوں سر میری پروڈکٹ نہیں چل رہی تھی, بڑا ٹائم میں نے لگایا. آپ یقین کریں میں نے $1000 صرف ٹیسٹنگ پہ ضائع. مجھے پتا تھا کہ یہ $1000 اگر میں ٹیسٹنگ پہ ضائع کر رہا ہوں تو یہ میں ریکور کر لوں گا 5 دن کے اندر, ٹھیک ہے. کوئی بندہ بھی یہاں پہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, 10,000 5,000 20,000 سے کام شروع کر. دنیا کا سر مجھے بتائیں نا کون سا کام ہے جو 20,000 سے شروع ہوتا ہے, ایک بتا دیں مجھے. اب جہاں تک آپ نے وہ ڈراپ شپنگ کی بات کی ہے, وہ جو ویب سائٹ ہے وہاں سے, وہ بھی بہت زبردست آپ نے اپرچونٹی دی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی چیزیں کہ پرابلمس کہاں پہ ہیں. یا تو یہ ہے کہ سر بڑی معذرت کے ساتھ میں بات کرنے لگا ہوں کہ جتنی بھی آڈینس ہیں ان میں سے 70% یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فیس بک پہ مونیٹائزیشن پہ کام کیا. سر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں شاید, ٹھیک ہے, میرے خیال میں بہت کچھ لوگ ہیں جو. اچھا میرا گلہ یہ ہے کہ فیس بک پہ بھی کچھ نہیں کیا اور کر یہاں بھی کچھ نہیں رہے. تو کرنے کے لیے یہ ہے رسک لیں. بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, میں اپنے موبائل پہ دکھا سکتا ہوں کہ مجھے لوگ میسج کر کے کہتے ہیں کہ بھائی جان 10 ملین انویسٹ کرنا ہے تو کتنا کوئی ریٹرن آ جائے گا. تو اگر آپ ان کو یہ کہہ دیں نا کہ 5 لاکھ 4 لاکھ روپے کی ایوریج بنتی ہے تو وہ آپ کو چھوڑیں گے ہی نہیں. انویسٹمنٹ کی بات جہاں تک کرتے ہیں بھائی جان, پہلے اپنے آپ کو اتنا کیپیبل بنائیں کہ آپ کو چیزیں پتہ چل جائے. کہ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے کام کیا ہے, تو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ سٹوری سنی ہوگی آپ نے. جب تک آپ کام خود نہیں کریں گے, آپ کسی کے پیسے پہ رسک نہ لیں. آپ سیکھیں, اپنی مشکلات آسان کریں. جب آپ سیکھ جائیں گے نا, صحیح استاد بن جائیں گے, ہاتھ بیٹھ جائے گا, یہ پھر چیزیں کوئی نہیں مشکل. 4 چیزیں ہیں, سٹور بنانا ہے بھائی, پروڈکٹ ڈھونڈنی ہے, ایڈ چلانا ہے, چوتھا شپمنٹ دینی. کون سی اس کے اندر کوئی بات ہے کہ جی آپ نے امیزون کے ویئر ہاؤس سے پک کرنا ہے, یہ کرنا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سمپل ترین چیزیں. اگر یہ میرے ویئر ہاؤس کا حالات دیکھیں, یہ پنڈی والا ویئر ہاؤس ہے, ہر طرف سٹاک ہی سٹاک پڑا ہے. تو مطلب کوئی اتنی مہنگی جگہ بھی نہیں ہے. اس کا سر 22,000 کرایا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور آج میں یقین کریں یہ آپ نے آنا تھا تو میں نے تھوڑی سی چیزیں سیٹ کی ہیں, ورنہ یہ ٹیپیں اور ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی چیز. ہاں ظاہر ہے یہاں پہ کوئی ڈسپلے تو ہوتا نہیں ہے کسٹمرز کے لیے. سر میں یقین کریں اپنی کئی دفعہ میں پیکنگ خود کرتا ہوں. میرا دل نہیں مانتا, میں کہتا ہوں یار نہیں یہ ٹھیک نہیں کر. کسی کو درد نہیں ہوتا, درد
اور دوسری طرف ڈپینڈ ہونے والی جو بات ہے اس کو جب تک ختم نہ کیا جائے، یہ آج آپ سارا کچھ بند کر دیں، اس میں دو رنگ نکلیں گے، یا تو ای کامرس لوگ سیکھ جائیں گے یا چھوڑ دیں۔ اچھا، ڈیپینڈنٹ ہونے کا اس لیے میں نے یہ چیزیں آپ کو بتائی ہے کہ کورس میں ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی پہ آسرا نہ رکھے کہ یہ اب میں ایسے بھی کر سکتا تھا کہ بڑی ڈیٹیل کا کورس بنا کے آپ کو بولتا کہ بھائی ایڈز کا میں آپ کو نہیں سکھا سکتا، وہ مشکل ہے، آپ ایسا کریں کسی ایجنسی کو ہائر کرے یا مجھے ہائر کرے یا میری ایجنسی کو ہائر کرے کہ ہم آپ کو ایڈز چلا کے دیں، کر سکتا تھا، لیکن نہیں، میں نے جہاں تک آپ کو کورس میں جتنی بھی چیزیں بتائی ہے وہ میں نے آپ کو A to Z بتائی ہے، جس میں آپ کو ایک بندے کی سوائے لیبر کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر کام آپ خود کر سکتے ہو، لہذا خود کام کرے، خود کام میں جو ہے وہ برکت بھی ہوتی ہے اور بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے کاروبار میں کیا ہو رہا ہے، کوئی گپلے شپلے تو نہیں ہو رہے۔ سر ایک سوال ہے کہ جس بندے کے پاس 2 لاکھ روپے ہے وہ کیا کرے؟ میں تو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ وہ لاکھ روپے پروڈکٹ ٹیسٹنگ پہ لگا دے، تو کچھ ایسا سسٹم نہیں ہو سکتا یار وہ کہ پروڈکٹ ون کر کے۔ میری بات سنیں، آپ شروع میں سٹاک کیوں منگوا رہے ہیں؟ نہ منگوائے، پچھلے دنوں میں نے ایک لائیو سیشن کیا تھا، میرے پروفائل پہ اس کا ویڈیو ہے، تو آپ ڈراپ شپنگ کے جو ایپس وغیرہ ہے، جو سروسز دے رہے ہیں، آپ ان سے پروڈکٹ انہی کے، جب آپ پروڈکٹ آپ جب ڈھونڈیں گے نا، سرچ کریں گے، ہنٹنگ کریں گے، تو موسٹلی وہ پروڈکٹ ان کے ڈیش بورڈ پہ پڑی ہوتی ہے، ویب سائٹ پہ پڑی ہوتی ہے۔ آپ ایک کام کریں، ایڈز چلائے، پروڈکٹ کوئی نہ بائی کرے، آرڈرز آ گیا تو آرڈرز ان کو دے دے، نہیں آیا تو بس چھوڑ دے، رہنے دے۔ تو آپ نے سٹاک شروع میں نہیں خریدنا، اس میں آپ کا منیمم انویسٹمنٹ ہوگی اور رسک فری ہوگا، وہ اس میں صرف آپ کے ایڈ کے پیسے جائیں گے۔ دوسرا جو پلس پوائنٹ تھا ان کا وہ یہ تھا کہ آپ کو وہ ریٹرن جو آپ کی آتی ہے، فیلڈ ڈیلیوریز آتی ہے، ان کا بھی نہیں چارج کر رہے، تو آپ کے لیے اور کیا چاہیے یار؟ آپ نے سٹاک بھی نہیں خریدنا، آپ کے ریٹرن چارجز بھی نہیں ہے، مزے کرو، جب پروڈکٹ آپ کو لگے کہ یہ چل رہی ہے، اچھا رسپانس آ رہا ہے، فٹافٹ اپنا سٹاک منگاؤ، خود کام کرو، بات ختم۔ نہیں سر، اگر ایک چیز ہے میں آپ کو آج بھی ریکمینڈ کر رہا ہوں، دیکھیں اس بات کو، شاید آپ کے اصل میں تھوڑا سا نا وہ مینٹلٹی اور ہے، میری اور ہے، میں آج بھی آپ کو یہی ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ سر ایک فزیکل کورس لانچ کر دیں۔ میں نے آپ کو 4 دفعہ آلریڈی یہ پہلے بات بولی، اس میں یہ ہوگا سر اگر 10 بندے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری محنت آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ یار فزیکل کورس میں لانچ کر بھی لیتا ہوں، لیکن اب رسپانس ایسا آ رہا ہے کہ اب اتنے بندوں کو میں کہاں پہ ایڈجسٹ کروں گا؟ میں اب میری کیپیسٹی کتنی ہے یار؟ میں اگر 30-40 بندوں کو، 50 بندوں کو لے کے چل سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں لے کے چل سکتا نا، ہر بندہ جو آپ کے سر پہ ہے، کتنے دن میں سر آپ اگر مثال کے طور پر ایک فزیکل کلاس ارینج کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ مطلب بندہ یہاں سے آرڈر لے کے جائے، پروفٹ کما کے جائے، کتنے ٹائم کا یہ کورس، کتنی ڈیوریشن؟ میں کہتا ہوں 20-25 دن مہینے میں وہ یہاں سے پروفٹ کما کے، لیکن مطلب وہ پروفیٹیبل ہوگا۔ 20-25 دن تو سر زیادہ ہو جائے۔ نہیں، 20-25 دن میں یہ ہے کہ 20-25 دن میں اس کو 15 دن آپ کنسپچول رگڑا دو، اس کو صحیح کنسپچول جو ہے وہ آپ رگڑا دو، اس کو چیزیں باور کراؤ، چیزیں اس کو سمجھاؤ، بار بار اس سے اسائنمنٹس لو، اس کے بعد 5-10 دن اس سے فزیکل رگڑا دو، اس سے پیکنگ کرواؤ، اس سے کالنگ کرواؤ، اس سے ساری ریٹرنز مینیج کرواؤ، اس سے میں کہتا ہوں صفائی بھی کرواؤ، یہ 5-10 دن اس کے لیے ہے نا۔ تو جب اس کو ساری چیزیں وہ خود اپنے ہاتھ سے کرے گا نا، تو تب اس کو پتہ چلے گا کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ کل پرسوں اس کا جو لیبر ہوگا، اس کے پاس جو ورکر ہوں گے، اس کے ساتھ کوئی وہ بھی نہیں کر پائیں گے، مطلب فراڈ وغیرہ بھی نہیں کر پائیں گے، کام چوری بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس کو پروسیس کی سمجھ ہے، اس کو ساری چیزیں خود سمجھ آ گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں 20 سے 25 دن ایسے ہے کہ جس میں ایک بندہ اگر فزیکلی کام کرتے ہیں اور سپرویژن اس کو ملتی ہے، تو 20-25 دن میں وہ اپنا پروفٹ اور اپنے آرڈرز یہاں سے لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ بس سر اس چیز کے اوپر تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ مجھے پرسنلی کم سے کم میرے پاس 60 سے 70 جو میرا اپنا مطلب جن لوگوں کے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں فیس بک ٹائم میں یا ای کامرس میں، تو سب کی یہی خواہش ہے کہ فزیکل جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ ہوگا انشاءاللہ، ہوگا، فزیکل بھی ہوگا، بس تھوڑا سا ٹائم ملے، چیزیں سیٹ ہوں، انشاءاللہ فزیکل بھی ہوگا، آن لائن بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن مین مسئلہ اس فری کورس کی وجہ سے آپ مجھے بتائیں کہ جو 2 خاص بندے ناراض ہوئے ہیں، سوری اس کورس کی وجہ سے، فری کورس کی وجہ سے،
उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ क्या नहीं कहना चाह रहा हूँ, बस छोड़ो। अभी आप ऐसा करो कि वाइंड अप भी करते हैं, और दूसरी बात ये है कि आप कोई आखिरी पैगाम इनको दो ना कि ई कॉमर्स कितना आसान है बहुत पाकिस्तान आसान में, कितना आसान है। इतना आसान है, ये पेंसिल दबाई है। अभी नहीं, आप बैठ ये पेंसिल दबाई, ये आप निकल आया, लिखो। अब लिखो पैसे। पैसे लिखो। बस आपके साथ बैठे हुए थे, मेरे ख्याल में कितने सीएन जनरेट हुए हैं भाईजान, आज की कितने ऑर्डर्स हैं? दिखा दे उनको। नहीं दिखाने नहीं है सर, कितने ऑर्डर्स हैं? आज कोई 60। हाँ जी 60, यानी कि जितनी देर हमने गपशप की है 60 ऑर्डर्स की वो स्लिप्स निकलेंगे अभी, और वो चलेंगे। कितने आसान है, बहुत आसान। इंटीग्रेशन हुई है, सिंपल, 1 क्लिक करो, ऑर्डर जनरेट करो सिर्फ आपको। अच्छा, इसमें रिटर्न्स का ज्यादातर मसला स्टार्ट में लोगों को ये भी होता है कि उनको एड्रेसेस की समझ नहीं आती। आप अगर एक डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फेंकेंगे ना, तो वो आपके पास वापस आएगा।